تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس 2026 میں کس سمت جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور سے نکل رہے ہیں جہاں اے آئی کی کامیابی کا پیمانہ بڑی بڑی ریلیزز یا دلچسپ ڈیموز ہوا کرتے تھے۔ اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں صرف ایک ہی سوال سب سے اہم ہوگا: کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ اور یہ تبدیلی، یہ شفٹ ہمیں سب سے زیادہ تب محسوس ہوئی جب ChatGPT 5 نے بہت سے لوگوں کو مایوس کیا۔ یہ کوئی بہت بڑی ناکامی نہیں تھی، لیکن اس سے یہ احساس ضرور ہوا کہ جوش و خروش کی جو پہلی لہر تھی وہ اب ٹرینڈی پڑ رہی ہے اور کچھ نیا شروع ہونے والا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی کا سنہرا دور ختم ہو چکا؟ کیا وہ سارا جوش و خروش صرف ایک بلبلا تھا جو اب پھٹ گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اب یہ حقیقی ہو رہا ہے۔ ہائپ کا ختم ہونا کوئی ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضروری تبدیلی ہے جو اے آئی کو اس کے اگلے اور زیادہ اہم مرحلے کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی خیال ہے کہ اے آئی میں کامیابی کی تعریف ہی بدل رہی ہے۔ ہم سمجھیں کہ ایک طرح سے آتش بازی کے شو سے نکل کر ایک ایسی فیکٹری میں داخل ہو رہے ہیں جو واقعی کام کرتی ہے۔ یہ سلائیڈ اس پوری تبدیلی کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتی ہے۔ دیکھیں، 2023 سے 2025 تک کامیابی کا مطلب تھا کہ متاثر کن ڈیمو دکھائے جائیں، بینچ مارک چارٹس پر ٹاپ کیا جائے۔ لیکن 2026 اور اس کے بعد سوال صرف ایک ہوگا: کیا یہ اصل میں کام کرتا ہے؟ اب فوکس ماڈل روڈ میپس پر نہیں، بلکہ حقیقی دنیا کے نتائج پر ہے اور قابل اعتماد سسٹمز بنانے پر ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ قابل اعتماد اے آئی سسٹمز آخر بنیں گے کیسے؟ اس کا جواب 3 اہم چیزوں میں ہے: پروٹوکالز، پابندیاں اور انٹروپی۔ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایجنٹک ورک فلوز ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کو ایک اکیلے سپر ہیرو کی طرح نہیں، بلکہ ایک ٹیم کے رکن کی طرح استعمال کیا جائے۔ اے آئی سب کچھ خود نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسرے سافٹ ویئر ٹولز کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ تو نیا گیم پلان یہ ہے کہ ایل ایل ایمز کو صرف ان کاموں کے لیے استعمال کیا جائے جن میں وہ واقعی اچھے ہیں، جیسے زبان کو سمجھنا یا نیا آئیڈیاز دینا۔ باقی کام جیسے حساب کتاب یا ڈیٹا کی تصدیق وہ روایتی کوڈ کو ہی کرنے دیا جائے۔ اس طرح اے آئی کوئی جادوئی بلیک باکس نہیں رہتا، بلکہ قابل اعتماد سافٹ ویئر کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انٹروپی کی، یعنی بے ترتیبی یا غیر متوقع پن کی۔ پہلے کے اے آئی سسٹمز اکثر بہت غیر متوقع نتائج دیتے تھے، لیکن اب مقصد ایسے سسٹمز بنانا ہے جو اس افراتفری کو کنٹرول کریں۔ جیسا کہ سلائیڈ پر لکھا ہے، ہمیں اب ایک نظم و ضبط والے جادو کی ضرورت ہے، یعنی ایک ایسا جادو جو طاقتور بھی ہو اور قابل بھروسہ بھی۔ تو یہ نظم و ضبط آئے گا کیسے؟ اس کے لیے 4 اہم اقدامات ہیں۔ پہلا، اے آئی کے کردار کو محدود کرنا۔ دوسرا، ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوڈ استعمال کرنا۔ تیسرا، اگر کچھ غلط ہو جائے تو اس کے لیے ایک مضبوط بیک اپ پلان رکھنا۔ اور چوتھا، اے آئی کی تخلیقی طاقت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نتائج قابل پیشین گوئی ہوں۔ اچھا، یہ سب تو ہوئی ٹیکنیکل باتیں، لیکن ایک عام انسان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اے آئی کے ساتھ ہمارا روزمرہ کا تعلق کیسے بدلے گا؟ دیکھیں، مستقبل یہ نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا چیٹ باٹ ہوگا جو ہمارے سارے کام کرے گا، بلکہ مستقبل ایک ایسے ایکو سسٹم کا ہے جہاں اے آئی مختلف ایپس اور سروسز میں شامل ہوگا اور ہر جگہ ایک خاص کام کر رہا ہوگا۔ تو یہ دنیا کیسی نظر آئے گی؟ ایک مثال ہے جنریٹیو یو آئی، جہاں آپ صرف اپنا مقصد بتائیں گے اور اے آئی فوراً آپ کے لیے ایک انٹرفیس بنا دے گا۔ گرافیکل اے آئی بھی اتنا عام ہو جائے گا کہ پریزنٹیشنز یا کوئی بھی بصری مواد بنانا بچوں کا کھیل ہوگا، اور مڈل ویئر ٹولز ہمارے اور اے آئی کے بیچ ایک پل کا کام کریں گے، جس سے اے آئی اور بھی زیادہ کارآمد ہو جائے گا۔ اب جب ٹیکنالوجی بدل رہی ہے تو ظاہر ہے جاب مارکیٹ پر بھی اس کا گہرا اثر پڑے گا۔ ایک نئی قسم کا ماہر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ یہ سلائیڈ ایک بہت اہم تبدیلی دکھا رہی ہے۔ پرانے ماڈل میں کیا ہوتا تھا؟ ایک اے آئی ایکسپرٹ ہوتا تھا اور ایک اس فیلڈ کا ماہر، اور وہ مل کر کام کرتے تھے۔ نیا ماڈل ہے ڈیول فلوئنسی کا، یعنی ایک ہی شخص جسے اے آئی بھی آتا ہو اور اپنی فیلڈ پر بھی مکمل عبور ہو۔ ایسے لوگ 2026 میں انتہائی قیمتی ہوں گے، کیونکہ وہ پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اب اس گفتگو کو ڈیجیٹل دنیا سے نکال کر حقیقی فزیکل دنیا میں لاتے ہیں۔ قابل اعتماد اے آئی کی یہی اصول روبوٹکس میں کیسے انقلاب برپا کریں گے؟
रोबोटिक्स में एक बहुत बड़ी छलांग की बुनियाद 2025 में रखी गई थी। पहले एनवीडिया के डिजिटल वेयरहाउसिंग ने रोबोट्स को वर्चुअल दुनिया में ट्रेनिंग का मौका दिया। फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिससे रोबोट्स सिर्फ इंसानी हाथों को देखकर पेचीदा काम सीखने लगे, और इन सब ने मिलकर 2026 में एलएलएम से चलने वाले रोबोट्स के लिए मैदान तैयार कर दिया है। तो 2026 में असल तवज्जो ऐसे रोबोट्स बनाने पर होगी जिनके दिमाग को ओवर द एयर अपडेट किया जा सके। यानी आपका रोबोट वक्त के साथ साथ खुद ब खुद होशियार होता जाएगा, बिल्कुल आपके स्मार्टफोन की तरह। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर एआई का पहला दौर मालूमात की दुनिया को बदलने के बारे में था, तो क्या उसका दूसरा दौर हमारी हकीकी फिजिकल दुनिया को बदलने के बारे में है?